تو سکینہ روئی، میر سجاد وہ نا کیسے گری روئی نہیں، ارے آ کے دادی نے اٹھایا، آ کے دادی نے اٹھایا، تو سکینہ روئی۔ بر محمد وآل محمد اللہم صلی اللہم صلی اللہ بر محمد وآل محمد ذکر صلوات اللہم صلی اللہ اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری محمد وآل محمد بلند صلوات اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، واللعنۃ علی اعدائهم اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید وهو اصدق الصادقین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون۔ صلوات اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ امام زمانہ علیہ السلام کے حوالے سے مسلسل کافی جمعہ سے مومنین کے گھر میں ہر ایک پروگرام مسجد میں امام بارگاہ میں منعقد ہو چکا۔ دعا ہے کہ پروردگار آپ حضرات کو آباد و شاد رکھے، اسی طرح سے ہماری اس توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اور درود و سلام ہے ان حضرات کے لیے جنہوں نے اس بہترین خوبصورت عقیدت بھری عزم کا محفل کا انعقاد کیا ہے، اور اس طرف تمام مومنین کو اور میں طالب علم سمیت رجوع کیا ہے کہ اس طرح ہمارے پروگرام ہونے چاہیے۔ بمشکل امام زمانہ علیہ السلام کے حوالے سے شاید حیدرآباد کی بات کروں یا جہاں تک میں اسلام آباد یا پھر یہاں پڑھنے کے لیے کراچی، تو بہت کم دیکھنے میں آیا کہ 15 شعبان کے علاوہ کبھی امام کے حوالے سے ایسی محفل کا انعقاد، اور روایات میں ملتا ہے کہ ایک بزرگ عالم دین نے خواب میں جب دیکھا تو امام نے بھی اس سے یہی شکوہ کیا کہ تم میرے نام سے کوئی محفل کا انعقاد نہیں کرتے ہو، اور آج یہ المیہ بھی میں یہاں بیان کرتا چلوں کہ امام کے حوالے سے کوئی 3000 سے زیادہ کتب نہیں ملتی جو امام کی شان میں لکھی ہوئی ہیں، حالانکہ اس سے کہیں زیادہ ہونی چاہیے تھی امام کے حوالے سے کہ جو کتب لکھی جائیں یا جو لکھی ہوئی ہیں ان کی تشریح، ترجمہ، تفسیر کی جائے۔ صلوات پڑھیں۔ آپ کے سامنے قرآن مجید دارائب کتاب میں ایک کتاب میں سے سورہ بقرہ کی پہلی اور دوسری آیت پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ اللہم صلی اللہ محمد جس میں ارشاد گرامی ہے، خدا ارشاد فرماتا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی بھی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ پروردگار یہ ساری کتاب کیا سب کے لیے ہدایت کے لیے ہے؟ تو آواز قدرت آتی ہے نہیں، ہدی للمتقین، اگر یہ ہدایت کرتی ہے تو متقین کو۔ سبحان اللہ۔ خبردار، ہر کسی کے لیے یہ ہادی نہیں ہے کتاب، ہر کسی کے لیے یہ ہدایت کا پیغام نہیں لے کر آئی، ان کے لیے صرف ہدایت کرتی ہے جو متقین ہوں۔
چھٹے امام سے پوچھا گیا مولا یہ متقی افراد ہیں کون جن کو قرآن لاریب کتاب ہدایت کرتی ہے؟ تو پاک پیغمبر کے جانشین چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں یہ متقین کوئی اور نہیں، ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ سے شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس هدى للناس۔ وہ لوگ جو اہل بیت کے در پر آ جائیں، جھک جائیں، یہ ان کے لیے ہدایت بن کر آتی ہے قرآن مجید۔ اور لوگ بھی وہ جو اہل بیت کا دامن تھامیں۔ متقی وہی ہوتے ہیں جن کو قرآن ہدایت کرتی ہے جو اہل بیت کے در پر آ جاتے ہیں۔ تو اسی لیے اہل بیت کے در پر جھک جانا، یہ کتاب بھی ان کے لیے ہدایت بن جاتی ہے اور ان کو ہدایت اور نصیحت کرتی ہے۔ لیتا وہی ہے۔ قرآن میں ایک اور روایت بھی ہے کہ جن کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہوں، کیا وہ متقی ہیں تو وہ بھی ناس انسان ہیں، لیکن ان کے دل پر کیا ہے؟ قفل لگے ہوئے ہیں۔ کسی نے مولا سے پوچھا مولا یہ قفل سے مراد کیا ہے؟ کہا جنہوں نے اپنے دل کو ہماری محبت اور ولایت سے بند کر دیا ہو۔ جن لوگوں نے اپنے دلوں پر تالا خدا نہیں لگاتا، خدا تالا توڑنے کا قائل ہے اور اس میں اپنی اور اہل بیت کی محبت بسانے کا، اور یہ تالا لگانا انسان کے اپنے بس میں ہوتا ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ زیارت کے حوالے سے اور انتظار کے حوالے سے کہ ہم امام کا انتظار کر رہے ہیں، انتظار عبادت ہے، عظیم عبادت ہے، لیکن تعویل کریں، ذرا وضاحت میں جائیں تو آپ کو بہترین میسج ملیں گے۔ وہ ہدایت کیا ہے، وہ کیا انتظار ہے، کس کے لیے ہے؟ ورنہ دیکھنے والے اور مولا کے منتظر تو اس وقت کربلا میں دیکھے تو شمر بھی تھا جو مولا کو دیکھتا تھا، مولا کی زیارت کرتا تھا صبح شام۔ اور یہ بھی ملتا ہے کہ مولا عباس کی والدہ اور شمر کا قبیلہ ایک ہی تھا، اس لیے اس نے ایک میسج لکھ کر، خط لکھ کر بھیجا تھا مولا کے پاس کہ مولا کس کے لیے؟ مولا عباس کے لیے، کہ آپ ہماری طرف آ جائیں، ہم آپ کو امان دینے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن مولا عباس نے کہا کہ نہیں، میں اپنے آقا مولا حسین کے در کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا، یہ امان نامہ تیرا مجھے قبول نہیں ہے۔ کسی لیے بھیجا تھا؟ اس لیے کہ وہ قبیلہ ایک تھا۔ شمر بھی کہیں نہ کہیں سے علماء بیان کرتے ہیں تاریخ میں کہ رشتہ داری میں آ کر کے بنتا تھا مولا عباس کے حوالے سے۔ دیکھا تو شمر نے، میں اور آپ، اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے کہ ہم اس در پر آئے ہیں، اور یہی وہ در ہے جو نجات کا در ہے۔ قرآن سب کے لیے ہادی نہیں ہے۔ دیکھیں پورا قرآن، اب روایت کے جملے اکثر، ہماری بحث کراچی میں ایک طالب علم سے بھی ہوئی تھی، وہ کہتے تھے کہ دیکھیں قرآن ہمارے سینے میں، اور قرآن کے ساتھ علی ہیں، اور علی مولا علی قرآن کے ساتھ ہیں، لہٰذا مولا علی بھی ہمارے پاس، قرآن بھی ہمارے پاس۔ تو ایک ہمارے سینئر طالب علم نے بہترین جملہ کہا تھا، انہوں نے کہا سن لو، پوری کائنات سمٹ کر قرآن میں آتی ہے، پورا قرآن سمٹ کر سورہ یاسین میں آتا ہے، پوری سورہ یاسین سمٹ کر سورہ فاتحہ میں آتی ہے، پوری سورہ فاتحہ سمٹ کر بسم اللہ میں آتی ہے، پوری بسم اللہ با کے نقطے میں آتی ہے، وہ نقطہ مولا علی۔ اور پھر انہوں نے مثال دی، کہا کہ آج اگر کسی کے جسم کو سمجھنا ہو تو ایک بلڈ سیمپل کا ایک قطرہ لے لیں تو کافی ہے کہ اس کے جسم میں کیا کمی ہے کیا نہیں ہے، آئرن ہے تو کتنا ہے، نمک ہے تو کتنا ہے، یہ ساری چیزیں ایک بلڈ، ایک قطرے سے پورے جسم کا پتہ چل جاتا ہے کہ اس میں کیا ہے کیا نہیں ہے۔ اگر وہ پورے قرآن کو سمجھنا چاہے، صرف رٹ لینا کافی نہیں ہے، پہلے مولا علی کو سمجھنا پڑے گا، بسم اللہ کی بے کے نقطہ کو سمجھنا پڑے گا، پھر قرآن سمجھ میں آئے گا۔ پہلے ناطے کے قرآن، پھر سامت قرآن، یہ دو چیزیں تھا جو پاک پیغمبر کے دونوں کے دامن کو تھامو، حوض کوثر میرے ہاتھ سے پی ہو گئے۔ کس کے لیے ہدایت ہے؟ متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ کس کے لیے ہدایت ہے؟ ہدی للناس، لوگوں کے لیے۔ تعویل کیا فرماتے تفسیر علماء؟ لوگ بھی وہ جو آمادہ ہوں اہل بیت کے دامن کو تھامنے کے لیے اور ان کی طرف راغب ہونے کے لیے، تو یہ ان کے لیے بھی ہدایت کر دیتی۔
کیونکہ تعویل ہوگی. ایک آیت ہے کہ متقین، ایک آیت ہے کہ ناس لوگ، لیکن لوگ ہر کسی کے لیے نہیں. اس کے لیے جو آمادہ ہو جائے، اہل بیت کی دامت کو تھام لے، انبیاء کی عظمت کو مان لے، خدا کی وحدانیت کا اقرار کر لے، اس کے لیے بھی ہدایت بن جاتی ہے. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے اور یہ توفیق برقرار رہے. دیکھیں اہل بیت کے در کی طرف آنے کے لیے بھی توفیق چاہیے. بے شک بے شک. توفیق ہوگی تو کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے. اور یہ توفیق کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے. یہ بھی ایک نعمت ہے جو انسان کو اس کی بھی دعا مانگنی چاہیے سبحان کہ اللہ ہمیں توفیق دے. توفیقات خیر میں یا اضافے کی دعا مانگتے ہیں. یہ توفیق کہ اللہ ہمیں یہ دے. ہر کسی کے بس کی بات نہیں اٹھ کر نماز پڑھنا. جس کو اللہ توفیق دے گا وہ اٹھ کر نماز پڑھے گا. انتظار ہے، اس لیے ہمیں دعا مانگنی ہے مولا کہ ہمیں انتظار. آج انتظار کے حوالے سے علامہ مراشی نجفی کا جملہ، آیت اللہ شہاب الدین مراشی نجفی، وہ کیا فرماتے ہیں؟ ان کے لیے امام نے جو وصیت نامے میں وہ لکھ کر گئے ہیں، امام نے جو نصیحت فرمائی تھی، وہ نصیحت میں کیا لکھتے ہیں؟ وہ لکھتے ہیں اس وصیت نامے میں کہ کچھ عمل ایسے ہیں جو تمہیں زندگی میں کرنے پڑیں گے، تب انتظار کے دائرے میں شامل ہوگے. ورنہ یہ نہیں کہ ہم نے پروگرام کیا کہ ہم نے مولا کے انتظار میں شامل ہو کے ہم بھی انتظار کرنے والے. وہ انتظار الفرج افضل عبادت، جو جس کے بارے میں کہ سب سے عظیم عبادت مولا کا انتظار کرنا ہے. انتظار کی تیاری کیا ہے؟ آج پتہ چلے گا میں اور آپ کتنا انتظار کرتے ہیں. توجہ ہے آپ حضرات؟ صلوات پڑھیے بابا سے. انتظار میں پہلا عمل جو عالم دین بزرگ نے بتلایا اور تاریخ روایات میں جو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلا عمل ہمیں مولا کے انتظار میں یہ ہے کہ بالخصوص جمعہ کے دن اور مدرسے میں ہم الصبح فجر کی نماز کے بعد یہ شروع کرتے تھے کہ اپنی زندگی میں دعائے ندبہ کو لے کر آئیے. انتظار کرنا ہے نا، صرف مجلس میں محفل میں آ کر ہم نے مولا کے لیے فضائل کے جملے سن لیے، قرآن کی آیت سن لی، انتظار میں شامل ہو گئے. نہیں، خود کو آمادہ اور تیار ہم نے کس لیے کیا ہے. وہ ایک عالم دین کے جملے ہیں، وہ اس روایت سے بتا رہے تھے کہ دروازہ بجا، کہا منزل باب. جب دروازہ کھولا تو کہا میں ہوں جس کو روز پکارتے ہو، میں امام زمانہ. کہا مولا 2 منٹ دیجئے. گھر گیا، واپس آیا کہ مولا کو بٹھاؤں تو کہاں بٹھاؤں، یہ مولا کے لائق ہے یا نہیں ہے. جو مولا کو چیزیں پسند نہیں ہیں وہ دیواروں سے، گھر سے، کمرے سے ہٹا رہا ہے. بڑا مشہور واقعہ. جب واپس آیا تو دیکھا مولا گلی کے کونے میں جا رہے. آواز لگائی مولا آ جائیں. مولا کہتے میں آنا چاہتا ہوں، تم آمادہ نہیں. میں آنا چاہتا ہوں. آج اگر مہمان آ جائے تو گھر کا بڑا بچوں کو اٹھانے میں لگا ہوتا ہے. اٹھ جاؤ، مہمان ہے مل لو، رشتہ دار ہے مل لو، اٹھ جاؤ فجر کی نماز پڑھ لو. آج ہمارا بیٹا ہمارے کہنے پر فجر کی نماز نہیں پڑھتا، امام آ جائے تو ہمارے کہنے پر اٹھ کر کے مل لے گا. کس طرح سے ہم نے اپنے آپ کو آمادہ کیا اور اپنے اہل و عیال کو آمادہ کیا. آج جمعے میں بھی کہا کہ قوا انفسکم وعلیکم النار، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو کس سے؟ جہنم کی آگ سے. کرنا کیا ہے؟ اس دنیا میں رہ کر تیاری کرنی ہے، اس کے علاوہ تو کوئی مقصد ہی نہیں. دوسرا عمل کون سا کریں؟ آیت اللہ مراشی نجفی فرماتے ہیں دوسرا عمل یہ ہے کہ زیارت آل یاسین کو اپنی زندگی میں لے کر آؤ. مفاتیح الجنان میں یہ ساری ہیں. ایک دعائے ندبہ اپنی زندگی میں لے کر آؤ، دوسرا اپنی زندگی میں زیارت آل یاسین کو لے کر آؤ، تیسرا زیارت استغاثہ امام زمانہ کو لے کر آؤ. اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھو. پہلی رکعت میں نیت کیا کریں گے؟ میں 2 رکعت نماز امام زمان علیہ السلام پڑھتا ہوں قربتاً الی اللہ، اور اس میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ سورہ قدر کی تلاوت کرو. دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد بہت ساری نمازیں ہیں جو عالم دین نے بتلائی ہیں، طریقے مختلف ہیں. اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ نصر کی تلاوت کرو. اذا جاء نصر اللہ والفتح. یہ 2 رکعت نماز تمام کرو، اس کے بعد یہ زیارت استغاثہ کرو. وہ عالم دین فرماتے ہیں اگر کوئی شخص یہ 3 عمل اپنی زندگی میں بجا لائے گا، باقی دعائیں بھی ہیں،
دعائے احد ہے جو ہم پڑھتے ہیں، اس کے بعد دعائے امام زمانہ ہے جو میں اور آپ پڑھتے ہیں، یہ ان کے کیے ہوئے عمل ہے جو انہوں نے زندگی میں کیے. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 3 عمل کرو تب تک اس دنیا سے نہیں جائے گا جب تک امام سے ملاقات نہ ہو جائے. امام سے ملاقات چاہتے ہو، امام کا انتظار کر رہے ہو، تو اس کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرنا ہوگا. آمادہ کس چیز سے ہوگا؟ نیت کے ساتھ ساتھ عمل کرنا پڑے گا. عمل کریں گے تو یقیناً ہمارا جسم، ہماری روح، ہمارا دل و دماغ امام کے لیے آمادہ ہوگا، اور امام کے لیے آمادہ ہوگا تو امام کا دیدار ہوگا. آیت اللہ فشندی کے بارے میں ملتا ہے، مرحوم آیت اللہ فشندی بڑے پائے کے عالم دین گزرے. وہ ہر سال قافلہ لے کر جاتے تھے حج کے لیے، اور ہر سال ایک رات وہ مینا میں گزارتے تھے، اور رو رو کر پوری رات صرف یہ دعا کرتے تھے کہ مولا ایک بار مجھے اپنا دیدار کرا. آیت اللہ مرحوم فشندی بڑے پائے کے عالم دین گزرے. ان کی وضاحت ڈیٹیل کرتا چلوں، کون سی کتابیں لکھی، کس حوزے میں پڑھے، کون شاگرد ہے، وقت نہیں بچے گا. وہ کہتے ہیں میں نے اپنا خیمہ لگایا، قافلہ لے کر آیا، اس قافلے کو میں نے چھوڑا کہ کل میدان عرفات میں ملیں گے، ایک رات مینا میں گزارنے دو. وہ انہوں نے اپنا خیمہ لگایا، بیٹھے تو پولیس، فوج، شرطا وہ آ گئے. کہا کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہا یہاں ایک رات گزارنی کا، یہاں حالات صحیح نہیں ہے، اس دور کی بات ہے، کوئی چیز آپ کی کچھ چھین کر لے جائے گا، کوئی مسئلہ نہ ہو جائے، لہٰذا آپ یہاں نہ رہیں. تو کہا نہیں، میں تو عبادت کر رہا ہوں، کچھ ہے ہی نہیں. وہ کہتے ہیں میں رات کو عبادت کر رہا تھا، کچھ پہر گزرے تھے رات کے، تو کسی نے خیمے کے باہر صدا لگائی، فشندی. جب یہ آواز سنی تو کہتا ہے کہ میں باہر نکلا تو ایک خوبصورت جوان دیکھا. کیا گیسوں تھے، کیا زلفیں تھی، کیا دراز قد تھا، کیا ناک تھی، کیا آنکھیں تھی، کیا چمکتا ہوا پیشانی اور یہ چہرہ تھا. وہ کہتے ہیں میں ان کو اندر لے کر آیا، میں نے ان سے خوب استفادہ کیا، اور میں ان سے کہتا تھا کہ کوئی طریقہ بتاؤ کہ امام سے ملاقات ہو جائے. کہا مشکل نہیں ہے، امام سے ملنا چاہتے ہو؟ کہا خود کو تیار کرو، امام مل جائیں گے. کہ کیا کروں، کیسے ملوں؟ میں نے سنا ہے کہ امام میدان عرفات میں آتے ہیں. کہا آتے ہیں؟ کہ کہاں ملیں گے؟ کہا یہ جبل الرحمہ ہے نا، اس کی سیدھی جانب یہاں کر انتظار کرنا، امام تجھے مل جائیں گے. کہا اچھا کب؟ کہا کل جب تمہارا قافلہ سالار ایک اور مولانا ہے جو خیمے میں مولا عباس کے جب مسائب پڑھ رہا ہوگا نا، تب تجھے امام زمانہ مل جائے گا. دیکھ وہ ابھی بھی متوجہ نہیں ہوئے، علامہ فشندی ابھی بھی متوجہ نہیں ہوئے. بس ان سے کچھ نماز سیکھی کہ کیا نماز کروں، کیا استغاثہ کروں، یہ دعائیں یہی جو میں نے ابھی بتلائیں، یہ زیارتیں بتلائیں، اور چلے گئے. تو کہتا ہے کہ مجھے اچانک خیال آیا یہ تھے کون. میں خیمے سے باہر دوڑ کر دیکھا تو بالکل میدان خالی تھا، کوئی نہیں تھا. واپس آ کر اتنا رویا. وہ پولیس والے واپس آ گئے. کہا کیا ہوا، کچھ لٹ گیا؟ کہا ہاں ایسے ہی سمجھو کچھ لٹ گیا. میں نے اپنے امام کو سے ملاقات کی لیکن پہچان ہی نہ پایا. وہ کہتا ہے ساری رات گریا کرتے رہے، فجر کی نماز پڑھی، میدان عرفات میں گئے تو دیکھا کہ ہاں خیمہ لگا ہوا ہے، وہ قافلہ جو خود لے کر آیا ہوں. تھوڑی دیر گزری تھی، اسی خیمے میں ایک مولانا ممبر پر بیٹھا، وہی جو اس کے ساتھ آیا تھا. اس نے خوب واضح و نصیحت کی، حج کے مسائل بتائے سارے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. اس کے بعد اچانک سے اس نے مولا عباس کے مسائل شروع کر دیے. کہتے سب رونے لگے، لیکن میری آنکھیں متلاشی ہیں، سب کو تو جانتا تھا کہ دیکھو امام کہاں ہے. کہتے خیمے سے باہر آیا، دیکھا تو وہی جبل الرحمہ کے ساتھ میرے مولا دیوار کا سہارا لیے گریا کر رہے تھے، اس قدر رو رہے تھے. اس نے کہا، دل میں سوچا کہ میں بتاؤں لوگوں کو کہ امام کھڑے. امام نے اشارہ کیا، خبردار چپ ہو جاؤ. وہ کہتا ہے ایسا میرے ساتھ ہوا کہ میرے پاؤں ہل نہیں پا رہے تھے، میں کہیں جا نہیں رہا تھا، بس امام کو دیکھے جا رہا تھا اور روئے جا رہا تھا. اس کے بعد تھوڑی دیر گزری، امام نے اتنا گریا کیا. یہ کہتا ہے میں تھوڑی دیر بعد امام سے اجازت لی، قریب ہوا، کہا کہ ہاں اب تم جو اس کی تمنا اور دعا کرتے تھے، میں وہ امام ہوں جس کو تم نے آج دیکھ لیا. کہا میں ان کو بتاؤں مولا اجازت ہے؟ مولا کہا نہیں اجازت نہیں ہے، بس اتنی اجازت تھی، تجھ سے ملاقات ہو گئی، اب خدا حافظ. بس میں اپنے چچا کے مصائب سننے آیا میں اپنے چچا عباس کے مصائب سننے آیا تھا. عزادارو روایات بہت ہیں امام کی ملاقات کے حوالے سے.
پر شرط یہ ہے کہ ایسے بن جاؤ کہ امام سے ملاقات کے لائق ہو جاؤ کہ امام تم سے ملاقات کرے. دیکھیں قرآن کی جلد پر لکھا ہوتا ہے نا لا یمسوہ الا المطہرون. خبردار، یہ میرے جملے ترجمہ میں کر رہا ہوں، خبردار اسے ہاتھ نہیں لگا سکتے جب تک تم پاک نہ ہو. یعنی علماء کچھ ترجمہ کرتے ہیں اختلاف کے ساتھ ہے، ہر کسی کی تفسیر ہے اپنے علم کے مطابق کہ جب تک وضو نہ کر لو نا تو اسے ہاتھ نہ لگاؤ. ایک عالم دین نے کہا جب تک دل پاک نہ کر لو تب تک قرآن کیا امام ہی نہیں مل سکتے. اپنے دل کو، اپنے جسم کو، اپنے بدن کو پاک کرو. اور نجاست کی ایک روایت ملتی ہے سورہ احزاب میں آیت نمبر 33 انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اس کے بعد میں اللہم صلی علی وقت بہت ہے، اذان کا ٹائم میں سمجھتا ہوں آج 6 شاید 2 منٹ اور وقت بچے گا تو آج مولانا سے بھی مستفید ہو جائیں گے انشاءاللہ. عزیزان گرامی، یہ آپ نے کئی بار یہ آیہ کریمہ سنی ہے جو بالکل اہل سنت حضرات بھی مانتے ہیں کہ یہ شان اہل بیت ہے کہ اللہ نے اہل بیت کو اس طرح سے پاک رکھا جیسا پاک رکھنے کا حق ہے، اور نجاست ان سے دور ہے. ایک عالم دین کے جملے بس یہاں پر آپ کی میں زحمت تمام کروں گا، گفتگو کو ختم کروں گا کہ نجاست ان سے دور ہے. نجاستیں تو بہت ہیں، نجاستیں بہت ہیں، وہ سب نجاستیں کیا ہیں؟ ان سے دور ہیں. کتنی دور ہیں؟ 1 قدم کی دوری پر ہیں، 2 قدم کی دوری پر ہیں. میں نے بڑا تفاسیر میں دیکھا، بڑی تفاسیر اٹھائی. ابھی جیسے اسلام آباد سے مولانا صاحب نے تفسیر کوثر لکھی ہے، اس کا بھی مطالعہ کیا، PDF فائل میں بھی موجود ہے کہ نجاست اہل بیت سے دور ہے. قریب کیا ہے؟ یعنی جو پاک ہیں. تو نتیجہ یہ نکل سکتا ہے کہ جو بھی اہل بیت سے بغض رکھتا ہے وہ دور ہے، جو محبت رکھتا ہے وہ سبحان اللہ. بے شک بے شک. اچھا دور بھی ہے تو کتنا دور ہے؟ نجاست میں بھی تو فرق ہے نا. کافر کی نجاست زیادہ ہے، قلب کی نجاست زیادہ. قلب کون؟ وہ اس کی نجس العین جانور کی بات کر رہا ہوں. اور اسی طرح سے خنزیر کی نجاست بہت ہے، اس کے علاوہ باقی نجاستیں ان سے کم ہیں. توزیع مسائل کا مسئلہ ہے اور روایات میں ملتا. اب نجاستیں تو بہت ہیں، وہ بھی پہلے، دوسرے، تیسرے، چوتھے درجے کے حساب سے. اور کون کتنا زیادہ دور ہے؟ تو ایک عالم دین نے بڑا خوب جملہ کہا جس میں جتنی بڑی نجاست ہوگی وہ اتنا چہرے پر بل آ جائیں سمجھ لینا یہ بڑا خبیث اور نجس ہے. اور جس کا چہرہ کھل اٹھے تو سمجھ لینا یہ ان سے مودت اور محبت کرنے والا. برائے خوشنود حضرت امام زمان بلند تر صلوات. انتظار الفرج میں اہم نقطہ اور اہم بات یہ ہے کہ مولا کا انتظار کرنا ہے تو تیاری کرنی ہے. تیاری کرنی ہے تو تیاری صرف مجلس اور جشن سن لینے کا نام کافی نہیں ہے، اس کے لیے عمل کرنے کی ضرورت ہے. عمل کرنے میں قرآن بھی آتا ہے، عمل کرنے میں دعائیں بھی آتی ہیں، عمل کرنے میں نماز امام زمانہ بھی آتی ہے، عمل کرنے میں زیارت امام زمانہ علیہ السلام بھی آتی ہے، عمل کرنے میں اہل بیت علیہ السلام سے بڑھ چڑھ کر مودت اور محبت کرنی بھی آتی ہے. اور جناب میثم اور ابوذر اور تمار کی جب باتیں سنیں، کبھی ان کے قصے سنیں، ایک دوسرے کو کہتے تھے کہ جب میں دیکھتا ہوں کہ مولا علی تجھ سے مسکرا کر بات کر رہے ہیں تو میرا دل کہتا ہے اس سے زیادہ، تم سے زیادہ مجھ سے مسکرا کر بات کرے. یعنی محبت میں بھی جیلسی ہوتی تھی کہ محبت میری مولا سے زیادہ ہو اور مولا کو مجھ سے زیادہ ہو. ہمیں بھی ایسا کرنا چاہیے کہ ایک دوسرے سے اعمال اور عبادات ایسی زیادہ بجا لانی چاہیے کہ امام ملے تو پہلے مجھے امام ملے، ملاقات ہو تو امام سے پہلے میری ملاقات ہو. اور شیعوں کے بارے میں یہ بھی روایات میں ملتا ہے، مولا فرماتے ہیں ہمارا شیعہ کون ہے؟ وہ ہے ہمارا شیعہ، وہ ہے ہمارا محب، محبت کرنے والا وہ ہے. صلوات بر محمد و آل محمد.
کہ وہ جس علاقے میں بھی رہتا ہو، جہاں بھی رہتا ہو. کون فرماتے ہیں؟ مولا علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد و علی. آج آپ کی محبت میں وقت ہی نہیں گزر رہا. صلوات پڑھیے بابا سے. مولا کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ مولا فرماتے ہیں اگر جاننا چاہتے ہو نا کہ ہمارا ماننے والا محب کیا ہے، نشانی بتاؤ. سب نے کہا لبیک. تو مولا فرماتے ہیں یاد رکھنا ہمارا حقیقی ماننے والا چاہنے والا وہ ہے جس علاقے میں بھی رہتا ہو اس علاقے کے باقی فقہ کے لوگوں سے زیادہ عبادت کرنے والا ہے تو سمجھ لینا ہمارا شیعہ ہے. واہ واہ واہ. ہمیں کون سی سیڑھی چڑھنی ہے، کون سا راستہ لینا ہے؟ ہمیں عبادات، نماز، قرآن، یہ عمل، یہ زیارتیں، زیارت ندبہ، دعائے ندبہ، زیارت آل یاسین، دعائے استغاثہ، زیارت استغاثہ، دعائے عہد اور اس طرح کی بہت ساری دعائیں امام کے حوالے سے جتنی پڑھتے چلے جائیں گے اتنی ہمیں معرفت ہوتی چلی جائے گی. جتنی معرفت بڑھے گی اتنا مولا کے قریب ہوتے چلے جاؤ. دعا ہے کہ خالق لم یزل ان باتوں پر عمل پیرا بابا سے ولدتر سلام محمد علی محمد صلوات. برائے خوشندی حضرت فاطمۃ الزہرا سلام علیہا بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل. اللہ اکبر یا رسول اللہ. بارے دیگر بلند تر صلوات. اللہم صلی علی رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا مولانا أبي القاسم اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم. من بعد فقد قال الإمام جعفر الصادق من أراد الله به الخير قذف في قلبه حب الحسين وتوفيق زيارة الحسين عليه السلام. وری بھی ایک دفعہ صلوات یہ زیب تو نہ تھوڑے جو سید بزرگار عالم دین جو متا آن کو طالب علم پڑھا پر سوچے کرے وری سید بزرگ جو ہی حکم انہیں جو کرے آپ کے ماں بھی ذاکری نے سید الشہداء میں نالو لکھ رہا ہے. سائیں وری مکھے حکم کندے موضوع بھی دنو تو تہاں زیارت تھی گل ہے سو جو منہ نالائک کہ اج یا توفیق تھی 11 بجے پگو آیا زیارتن تو واپسی. سو بس 5-7 منٹ پو مکھے حکم تھے لدوایا ہاتھ جو مولا امام جعفر صادق علیہ السلام. من اراد اللہ بہ الخیر. مولا فرمان تھا اللہ تبارک و تعالی جی نگاہ میں جکے بھی خیر ہیں اساں جڏهं چونداسے حمد تو ان جی معنی تھی تعریف. جڏهं چونداسے الحمد تو ان جی معنی تھی سب تعریف تمام. تو امام فرمايو بهل خیر منا
हिक नेकी या ख़ैर न, अल ख़ैर माना अल्लाह जी निगाह में जेतिरा बि ख़ैर आहिनि जेके अल्लाह ख़ल्क़िया आहिनि। इन जो तर्जुमो अगर कजे त मासूम फरमाइनि था 70 ज़ाहिर 70 बातिन, जीअं क़ुरान जा आहिनि इहे मासूम जे फरमान जा आहिनि। साईं हींअर साबित कयो आहे पहिरियों नातिक आहे पोइ सामित आहे, त नातिक जे फरमान जा बि 70 ज़ाहिर 70 बातिन। हिकिड़ी मिसाल ॾियां तव्हांखे इन ॻाल्हि खे वाज़े करण जे लाइ। हिकिड़ो शख़्स आयो एतिराज़ खणी त अहले बैत खे वरी इल्म ग़ैब, इहो वरी कीअं थो थी सघे त मौला सादिक अलैहिस्सलाम आया अची करे चयो यार हिकिड़ी बानी अलाए कहिड़े कमरे में लिकी वई आहे, अगरि मूंखे मिले त हुनखे सज़ा ॾियां, हुन हिकिड़ो कमु कयो आहे ग़लति। त हुन ॿुधो मौला खे इहा बि ख़बर न आहे त कहिड़े कमरे में आहे, इल्म ग़ैब न अथनि। उहे हले वियो, जॾहिं उहे जो हले वियो त मौला जो पंहिंजो शागिर्द वेठो, मौला ईअं थी सघे त तव्हांखे ख़बर न हुजे। मौला चयो आसिफ बिन बरखिया खे अल्लाह हिकिड़ो इस्म आज़म जो इल्म ॾिनो हो, असांखे 72 इस्म आज़म सो कल में नास अला क़द्र उकुलहिम, सरवर दो आलम जो फरमाना त माण्हुनि सां उन्हनि जे अकुल जे मुताबिक़ ॻाल्हायो। मौला बाक़िर जो ख़ासि शागिर्द जाबिर बिन जोफ़ी, उनखे मौला 50,000 हदीसूं ॿुधाए चयो त तुंहिंजो सीनो बर्दाश्त कंदो, ॿियनि खे न ॿुधाए चयो। अहिड़े लिहाज़ सां माशाअल्लाह अर्ज़ पे कयमि त 70 ज़ाहिर आहिनि 70 बातिन आहिनि। सो मौला फरमायो त जेके अल्लाह जी निगाह में कमालात आहिनि, अल्लाह जी निगाह में जेके तमाम तर शर्फ आहिनि, अज़मतूं आहिनि, नेकियूं आहिनि, करामतूं आहिनि, उहे सभु अल्लाह हिकु जॻह ते जमा करे पंहिंजे कंहिं बंदे खे अता करणु चाहे। कज़फ़ फी क़ल्बी हुब्बुल हुसैन, उन जे दिलि में हुसैन जे सैयद शुहदा जी मोहब्बत जो इहो आलम आहे। सभु कमाल अल्लाह जेके ख़ल्क़ कया, मोहब्बत हुसैन इब्न अली उन जे दिलि में विझंदो। ॿियो वा तौफ़ीक़ ज़ियारत हुसैन अलैहिस्सलाम, उनखे अल्लाह साईं तौफ़ीक़ जी ॻाल्हि करे पियो, तौफ़ीक़ अता कंदो हुसैन इब्न अली जी ज़ियारत। मफ़ाती में शेख मोहम्मद अब्बास कुमी लिखिया जेको करबला में हुसैन जी ज़ियारत करे ॼण अर्श ते अल्लाह जी मोहम्मद बुलंदतर सलवात बराए अज़मत हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बुलंदतर सलवात। ब्रदर अजीज, साईं ॻाल्हि पे फरमाए त मार्फत, त ज़ियारत जे लाइ बि मार्फत माशाअल्लाह। हाणे उन मार्फत जे लाइ आहे त घणी डिटेल, पर छो जो मां ज़बान ते चई वेठो आहियां 5-10 मिंट, त मौलवियुनि वारा 5-10 मिंट न हुजनि, हक़ीक़ी हुजनि। सो हिकिड़ो फ़िक़ी मसइलो आहे त जेतिरा बि फुरूआती दीन आहिनि वाजिब, उन में क़िबला अगरि जान जो ख़तरो हुजे न, हिते मिसाल नमाज़ पढ़ंदुसि जान जो ख़तरो आहे त शरीयत चए थी उते तूं नमाज़ न पढ़, जान बचाए। जान बचाइण वाजिब अमल खां अफ़ज़ल आहे। नमाज में ख़तरो हुजे उते नमाज न पढ़, जान बचा। हथ कटण न, माना एतिरे क़दुरु बि जेके बि वाजिबात अमल आहिनि उन्हनि में जान बचाइण वधीक बहितर आहे उन वाजिब खे तर्क करे। बेशक बेशक। लेकिन पूरे फ़िक़ह में हिकिड़ो अमल आहे जिथे जान कुर्बान करणी पए त कुर्बान कर हुसैन जी ज़ियारत। हथ कटाइणो पए कटा, पुट कुर्बान करणो पए कुर्बान कर, लेकिन मुंहिंजे ॾाॾा हुसैन जी ज़ियारत करे। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम फरमाइनि था अगरि लूण सां मानी खाइणी पवई त लूण सां खा, भाॼी जा पैसा जमा करे मुंहिंजे ॾाॾे हुसैन जी ज़ियारत। इहो वाहिद अमल आहे हुसैन इब्न अली। ज़ाहिर जो छा मक़ाम आहे? ॾिसो जीअं मां अर्ज़ पे कयमि त हिकिड़ो ज़ाहिर आहे हिकिड़ो बातिन आहे। ईअं इंसान जो चेहरो हिकु ज़ाहिर आहे हिकु बातिन आहे। जाबिर बिन जोफ़ी मौला बाक़िर अलैहिस्सलाम खे फरमायो, मौला ही ॾिसो केॾा हाजी आया आहिनि काबतुल्लाह, अल माशाअल्लाह
مولا چ نہ جابر حاجی نہ چ مولا ہیڈا نظر تا اچن مولا چ بلا ہیڈیا یہ ہتھ جو گمائے چ ہانے ڏسے ڏسے ته کہ خنزیر آهن کہ گدا آهن کہ باندر آهن کو انسان ب چار آنگن تے گھن اچھا مولا ہے تے سب جانور مولا چ یہ تے جابر کے آهن جيڪي مانا انسان آهن سب اهڙي لحاظ سان اسان جيڪي سيئات انجام تا ڏيون گناہ جي ڪري اسان جو باطني چهرو اهو تو ٿي وڃي پو اهل الله کي اها باطني اک هوندي آ جيئن اسان مشهور فقط آهي ته آيت الله محمد تقي بهجت کي اهو تو وہ ڏسندو نه هو جو ان کي باطني چهرو نظر ايندو ان کي علاوه 29 کمالات ٻيا ان کي مولا حسين عليه السلام جي ذات عطا کيا اهڙي نمونے سان جڏهن انسان کربلا ۾ پجي ٿو تو ان جو باطنی چهرو گناهگار جي کهڙي به شڪل وارو آ معصوم تا فرمائن اللہ فرشتن کے چئے تو ان جو باطنی بھی انسان بنائے کربلا میں باطن ختم محمد آل محمد سلام ہانے حسین بنایس انسان ماشاءاللہ 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 ہانے ان کے باقی رکھن ہن جو کما ایا ہے معرفت جی واہ سبحان اللہ اگر ماں تہاں سے ملنا چاہ مثال سائیں اعجاز شاہ قبلہ سے ملنا چاہ سائیں آؤں تہاں سے ملنا آیا ہی منڈری تلاہری جو سائیں آؤں تہاں سے ملنا آیا ہی کوٹ تلی جو سائیں آؤں تہاں سے ملنا آیا ہی کم تم جو کجو یہ معرفت والی جارت نہیں تدے حسین تے ونی کرے چو تو مکھے ہی شے کھپے مکھے جنت کھپے جے کہ نبی جنت میں آئین ہوئے اللہ کے چنتا اساں کے اجازت دے تو حسین جی زیارت کرن ونجو جنت چھڈے حسین جی زیارت کرن ونجو ایکڑ مانو ونجو مولا مکھے ہی کھپے تو یہ زیارت نہیں زیارت یہ تے تدے حسین تے ون تو مولا ما تو کہ اکبر جو پرسو دے مولا ما تو کہ عباس جو پرسو دے ایکڑے عالم خواب میں ڈٹھو مولا جو سجو زخمی جسم اطہر سجو لہو لوان عالم چو مولا 1400 سال گزری ویان اے انیا تہاں کے زخم مولا چو عالمہ کدے کدے مرہم ملندو یہ زخم مجھا ٹھیک تھی وینا عالم دین جی اکھ کھلی وئی پریشان تھی کرے کہ مولا کاش وہ ملم بدھائیو ماں پانجی جان قربان کرے وہ ملم اچھا کھڑیاں چاہاں تاں جی زخم ٹھیک تھے نا سجو دین روئندو رہو مولا تاں جی اکبر جو وڈو ارمان مولا تاں جی اصغر جو وڈو ارمان ازادار جنے رات تھی وری جو مولا کے ڈٹھے سجو جسم اطہر صاف زخم ختم مولا کل تاں جو جسم اطہر سجو زخمی اج بالکل سالمہ مولا جو وہ مرہم ملی وئی نا مولا کیڑی مرہم مولا جو تو سجو دی رہندو رہو کدے اکبر جو پرسو نہیں کدے قاسم جو پرسو نہیں اے جڑے آزادہ روئندا ہیں نا انہاں جو گوڑا مجھے مرہم تھی نہ لیکن عالمہ زخم مجھے دل تے اڑا ہیں جے قیامت تے ٹھیک نہ تھیندا مولا وی کیڑا ہیں مولا فرمایا ہکڑو عباس جو زخم اکبر جو زخم جڑے عباس سر میں گرج کھائی تے نا آقا عباس جو آخری سلام مجھے قلب تے زخم لگو اے جڑے مجھو ہم شکل پیغمبر جوان علی اکبر سینے میں برچھی کھائی زمین تے اچھی چے بابا چند لمحن جو مہمان اکبر جو سلام قبول مجھے قلب تے زخم لگو وہ ٹھیک نہیں پروردگارہ تو کہ واسطہ اہل بیت علیہ السلام کی عزت عظمت جو اساں کے حقیقی اہل بیت علیہ السلام کی عزاداری کرن حقیقی عزادار بن جن حقیقی صاحب زمان جو منتظر بن جن جی توفیق بر محمد و آل محمد صلی اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم رب نور العظیم ورب الکرسی الرفیع ورب البحر المسجور ومنزل التوراة والانجیل والزبور ورب الظل والحرور ومنزل القرآن العظیم ورب الملائکة المقربین والانبیاء والمرسلین اللہم انی اسألک بوجہک الکریم بنور وجہک المنیر وملکک القدیم یا حی یا قیوم اسألک باسمک الذی اشرقت به السماوات والارضون
وباسمك الذي يصلح به الأولون والآخرون يا حيا قبل كل حي ويا حيا بعد كل حي ويا حيا حين لا حي يا محيي الموتى ومميت الأحياء يا حي لا إله إلا أنت اللهم بلغ مولانا الإمام الهادي المهدي القائم بأمرك صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين الجميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها سهلها وجبلها وبرها وبحرها وعني وعن والدي من السلوات زنة عرش الله ومداد كلماته وما أحصى علمه وأحاط به كتاب اللهم إني أجدد له في سبية يوم هذا وما عشت من أيام آدم وأقدم بيت له في عنقي لا أحول عنها ولا أزول أبدا اللهم اجعلني من أنصار وعواني والذابين عنه والمصارعين إليه في قضاء حوائج والممتثلين لأوامره والمهامين عنه والسابقين إلى إرادة والمستشهدين بين يدي اللهم إن حال بيني وبينه الموت الذي جعلته على عبادك حتما مقضيا فأخرجني من قبري معتذرا كفني شاعرا سيفي مجردا قناتي ملبيا دعوة داعي في الحاضر والبعد اللهم أرني الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة واكحل ناظر بنظرة مني إليه وعجل فرج وسهل مخرج وأوسع منهج واسلك بمحجته وانفذ أمره واشدد أزره وأمر اللهم به بلادك وأحي به عبادك فإنك قلت وقولك الحق زهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس فأعذر اللهم لنا وليك وابن بنت نبيك المسمى باسم رسولك حتى لا يظفر بشيء من الباطل إلا مزكه ويحق الحق ويحققه وجعله اللهم مفزا لمظلوم عبادك وناصرا لمن لا يجد له ناصرا غيرك ومجد لمن يطلع من أحكام كتابك مشهد لمن ورد من عالم دينك وسنن نبيك صلى الله عليه وآله واجعله اللهم ممن حسنته من باس المعتدين اللهم انصر نبيك محمدا صلى الله عليه وآله برؤيته ومن تبع ولا دعوة وارحم استكانة بعده اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بحضوره وعجل لنا ظهوره إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين العجل العجل يا مولاي يا صاحب الزمان العجل العجل يا مولاي يا صاحب الزمان العجل العجل يا مولاي يا صاحب الزمان صلى الله عليك يا ابن الزهراء 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 صحیح کرام التماس سے دعا آپ پڑھو پیچھے دعا امام اللهم صل على محمد محمد وآل محمد عباد البارك علي المستجاب لا آمين یا اللہ ہے کہ محمد وآل محمد سید قاضی شاہ صاحب کو اپنے گھر میں اہل و عیال بچوں کے ساتھ آباد و شاد اپنے بچوں کی خوشیاں نصیب فرمائے لواحقین جو دنیا چھوڑ کر جائے گا ان کی مغفرت اللہ ہے کہ محمد وآل محمد جن جن مومنین نے امام زمان علیہ السلام کے حوالے سے محفل کا انعقاد کیا ان سب کی توفیقات خیر میں اضافہ اللہ ہے کہ محمد وآل محمد مریض مومن مومنات کی شفاء کلی ہے اللہ ہے کہ محمد وآل محمد بالخصوص ذاکر حسین سولنگی سید آل محمد زیدی سید کرم علی شاہ صاحب اور جتنا بھی علی ہے بیمار کربلا کی سب کی شفاء کامل عاجل پروردگار مرحوم مومنین و مومنات کے درجات بلند فرما صاحب خانہ کے لواحقین جو دنیا چھوڑ کر چلے گا ان کی مغفرت فرما اللہ ہے کہ محمد وآل محمد سید سیفان شاہ صاحب کے درجات بلند فرما یا اللہ محمد وآل محمد ہم سب کو اپنے مرحومین کو یاد کرنے ان کے لیے نیکیاں ایصال کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہے کہ محمد وآل محمد حج و زیارات کی مطمئنیان کو حج و زیارات نصیب فرما اللہ ہے کہ محمد وآل محمد ہمارے ملک پاکستان میں امن و امان قائم تمام شیعیان حیدر
تیرے قرار کی محافظت فرما الہی آمین۔ اسلام دشمنان اہل بیت کو نصف و نابود الہی فرما آمین۔ مقامات مقدسہ کی محافظت فرما الہی آمین۔ اللہ بحق محمد و آل محمد جنت البقیع کے حوالے سے جو رکاوٹیں اہل بیت کے صدقے میں وہ دور فرما الہی آمین۔ پروردگار اس کو جلد از جلد پائے تکمیل تک پہنچا الہی آمین۔ امام زمان روح فدا علیہ السلام کے ظہور میں تاجیل الہی آمین۔ کا برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم صلی اللہ دعائیں امام زمان كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا